السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابوالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا کہ شیطان کے فتنے اور ان سے بچنے کے طریقے، اس موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ بے شک ایک اہم موضوع کہ جس کے ماتحت انسان اپنے آپ کو شیطان کے حربوں سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ اسے خدا کا دوست بننا ہے، ابلیس کا نہیں. وہ روایت آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہے کہ جس میں ابلیس ملعون نے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان باتوں کا اعتراف کیا تھا کہ 14 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں، یعنی کچھ ایسی برائیاں کہ جس بنا پر وہ افراد دوست بن جاتے ہیں ابلیس کے اور خدا کے دشمن. اب تک کے چند باتیں اس کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں. آج اس کے ہی مزید اور اضافہ کرتے ہوئے اس 13ویں بات کا ذکر کہ ابلیس ملعون کہتا ہے 13ویں طرح کے لوگ جو مجھے پسند ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ افراد وہ ہیں کہ جو میوزک اور ساز کو پسند کرتے ہیں، یعنی میوزک کو جو پسند کرتے ہیں، ڈانس، میوزک، ناچ گانا جو شریعت میں ہمارے یقیناً حرام ہے، کہ جس کے بڑے برے نتائج سامنے آتے ہیں. انسان جو ہے بے حیا ہو جاتا ہے میوزک کی بنا پر، ڈانس کی بنا پر. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم معاشرے میں بہت عام دیکھتے ہیں. آج ہم جب سماج میں نکلتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ تمام چیزیں جو عام ہیں، تو کبھی کبھی یہ چیزیں ہمیں بھی بہتر لگنے لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان نے ہمارے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا ہوتا ہے کہ ہاں ان چیزوں میں کیا خرابی. لیکن جب ہم ان چیزوں کے بارے میں جائزہ لیں تو خود معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر نقصان اس کے بارے میں ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں بے شمار مذمت کے طور پر حدیث معصومین بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان میوزک کو پسند کرتا ہے یا جس کے گھر سے میوزک کی آواز بلند ہوتی ہے، تو لہٰذا اس گھر پر جہاں کہیں پہ بھی میوزک بجایا جائے، گانا بجایا جائے، سانگ وغیرہ، تو لہٰذا اس گھر پر اللہ رحمت کے فرشتوں کو نہیں بھیجتا. یعنی جو ہم دعا کر رہے ہیں خدایا ہمارے اس معاملے میں رحمت کر دے، ہمارے اس معاملے میں برکت کر دے، تو وہ رحمت و برکت آج ہم سے دور کیوں ہیں؟ کہیں اس کی ایک وجہ یہ برا فعل تو نہیں، کہیں یہ میوزک تو نہیں کہ جسے آج ہم
بہت ہی اطمینان سمجھ کر کے سنتے ہیں کہ اس سے تو ایک اطمینان، ایک سکون قلب ملنا ہے، جبکہ یہ قلب کے سکون کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان سکون چاہتا ہے اپنے قلب کو دینا، اپنی روح کو دینا، تو ذکر پروردگار عالم سے، ذکر الہی سے بڑھ کر کے اپنی روح کو بہتر بنانے کی کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذکر الہی کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے، اور حقیقتاً جو سکون ہے۔ تو لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ میوزک پسند کرنے والے، گانے بجانے والے، یہ میرے دوست ہیں اور یہ خدا کے دشمن ہیں۔ اور پھر اگلی آخری چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنے والے بھی میرے دوست ہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا کھانا، جو کہ اسلام میں بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سونے اور چاندی، جو کہ عام انسان یہ چیزیں نہیں پا سکتا کہ سونے چاندی کے وہ برتن بنوائے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مالدار کوئی ہے، بہت مال و دولت میں زیادہ ہے، تو وہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو بنوا سکتا ہے، لیکن چونکہ حرام ہے، منع ہے، بالکل منع ہے، اور جائز نہیں ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک غرور کا مادہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان مغرور ہونے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ہم تو اتنی بیش قیمتی جو کہ سونا ہے، چاندی ہے، اس سے بنے ہوئے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ غرور بھی نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ اس چیز کو انسان انجام دے۔ اور ابلیس پسند کرتا ہے، کہتا ہے دوست ہے میرے وہ افراد جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ 14 طرح کے لوگ کہ ابلیس کہتا ہے میرے دوست ہیں اور خدا کے دشمن ہیں۔ لہٰذا اب اگلی بات کا ذکر اس نے جو رسول اللہ کے سامنے اعتراف کیا وہ یہ تھا کہ تو 14 طرح کے وہ افراد کہ جو اس کے دوست ہیں، لیکن اب یہ ان کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو خدا کے دوست اور اس کے دشمن ہیں۔ جو خدا کے دوست ہیں اپنی نیکیوں کی بنا پر، اپنی اچھائیوں کی بنا پر، کچھ مخصوص صفات کی بنا پر خدا کے دوست بن جاتے ہیں کچھ بندے، وہ صفات یا وہ نیکیاں کہ جو بالخصوص پروردگار عالم بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان میں سے 14 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ 14 چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے دوست خدا کے دشمن بنتے ہیں، دوسری طرف اس نے ان چیزوں کے بارے میں بھی نشاندہی کر دی ہے کہ جس میں 14 طرح کے افراد خدا کے دوست بن جاتے ہیں اور ابلیس کے دشمن۔ لہٰذا اسے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ یوں تو ابھی جس روایت کو مکمل کیا گیا، اگر ان چیزوں پر انسان غور کر لے تو کافی حد تک کہ وہ اپنے رب کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس روایت کی طرف بڑھتے ہوئے کہ رسول اسلام نے شیطان سے کہا کہ تمہارے دوستوں کو تو جان گئے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے دشمن کتنے اور کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے بھی 14 طبقے ہیں، یعنی 14 طرح کے لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ پہلا طبقہ ہمارے دشمنوں میں سب سے پہلا جس کا نام آتا ہے وہ ہے عادل بادشاہ، یعنی ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو کہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ عدل و انصاف سے کام لینے والے کے لیے اللہ کی جانب سے بڑے تحفے عطا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو عدل کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، خداوند عالم ایک تحفہ یہ بھی دیتا ہے کہ قبر میں اس کا جسم جو ہے وہ صحیح و سالم رہتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ مامون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ عدل کرنے والے کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، تو اس نے نوشیروان عادل جو کہ بادشاہ تھے نوشیروان، اور وہ عدل و انصاف میں بہت زیادہ مشہور تھے، تو ان کی قبر کو اس نے کھلوایا دیکھنے کے لیے۔ اب جو قبر کھلی تو پتہ یہ چلا کہ نوشیروان عادل جن کو اس دنیا سے کئی عرصہ بیت چکا تھا، ان کا جسم قبر میں تر و تازہ تھا۔ کس بنا پر؟ وہ عدل و انصاف کی جو انہوں نے لوگوں کے درمیان کیا تھا۔ دوسرا طبقہ ابلیس کہتا ہے کہ ہمارے دشمن اور خدا کے دوست بننے کا دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مالدار تو ہیں لیکن شکستہ نفس ہیں، یعنی کہ
اس انداز سے کہ ان کا اخلاق ہے کہ مال ہونے کی بنا پر غرور ان میں نہیں پایا جاتا، بلکہ مالدار ہونے کے ساتھ اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے کہ جہاں پر اگر کسی حاجت مند کو بھی ضرورت ہے تو ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے بھی وہ آمادہ رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اب اس کے آگے بھی اور مزید باتوں کا اضافہ کیا گیا، 14 طبقے کے لوگ کہ جو اللہ کے دوست بن سکتے ہیں اور ابلیس سے دور ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 کا ذکر آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بقیہ اور بھی چیزوں کا ذکر کروں گی۔ آج یہیں پر ذکر کو سمیٹتے ہوئے کہ بے شک پروردگار عالم انسان کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت، پھر بعد سلسلہ نبوت، سلسلہ امامت جاری رکھا، اور آج بھی اس دور میں پردہ غیب میں امام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ معصوم ہستیاں کہ جنہوں نے بہت آسانی کے ساتھ دین نہیں پہنچایا بلکہ بڑی محنت، بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، مولا حسین علیہ السلام اس کی واضح مثال ہیں۔ آج عزیزان محترم 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم وہ تاریخ کہ جب یہ مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ جو اس کربلا کے بن میں ہیں ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ یعنی انسانیت کہ اگر کوئی انسان کس قدر بھی دشمنی رکھتا ہو لیکن اگر اس کے سامنے کوئی پیاسا آ جائے تو وہ اسے پانی بھی پلاتا ہے، خود نہ پلائے تو دوسروں کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ اسے سیراب کر دو، اسے پیاسا نہ رکھو۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی کے لیے پانی بند نہیں کیا جاتا۔ لیکن کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یزیدی لشکر ہے کہ جس کی طرف سے مولا حسین اور ان کے خانوادے کے لیے ہر طرح کے ظلم و زیادتی پر آمادہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کر رکھا تھا۔ اب اس کی پہلی شروعات آج ان لوگوں نے کر ہی دی۔ یوں تو مولا حسین کو گھیر کر کے اس بن میں لانا آغاز ہو ہی چکا تھا۔ آج 7 محرم سے پانی بھی بند کر دیا گیا، قحط آب ہو گیا، اب پانی نہ ملے گا۔ 3 روز کی بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا جب روز عاشوراء مولا حسین ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم 7 محرم کو معمول ہے کہ اس شہزادے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کا یتیم ہے۔ سلام ہو قاسم بن حسن پر، امام حسن علیہ السلام کے اس یتیم بیٹے قاسم پر سلام ہو۔ شہزادہ قاسم وہ عظیم ہستی کہ جن کی شہادت یقیناً رہتی دنیا تک ہر ایک کے دل کو تڑپاتی رہے گی کہ قاسم وہی ہے کہ جب زین پر تھا تو قاسم تھا لیکن جب زمین پر آیا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جناب قاسم علیہ السلام امام حسن کی اولاد، امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، قاسم کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا کہ اے میرے بھیا، میرے قاسم سے محبت کرنا جیسے اکبر سے کرتے ہو۔ مولا نے وعدے کو وفا کیا، اکبر سے بڑھ کر کے قاسم سے محبت کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب روز عاشوراء قاسم اجازت کے لیے آئے ہیں کہ مجھے چچا اجازت مرنے کی دے دیجئے، امام حسین علیہ السلام تڑپ کر کہتے ہیں میرے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جناب قاسم تڑپ اٹھے، کئی مرتبہ چاہا کہ اجازت مل جائے، اجازت جب نہ ملی تو ایک مرتبہ مولا حسین کے خیمے سے باہر آتے ہیں، ایک مقام پر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، رونے لگے، اور پھر جب اپنے حجرے میں ماں کے حجرے میں آتے ہیں، ماں نے جناب فروا بی بی نے دیکھا، ایک مرتبہ قاسم کو دیکھ کر کے گلے سے لگائے، میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں اماں یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک کو مرنے کی اجازت مل رہی لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، بڑا سخت مرحلہ آن پڑا ہے۔ بی بی نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ امام حسین
حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا، فرماتی ہیں قاسم جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا ایک تعویذ انہوں نے تمہارے بازو پر باندھا تھا، یہ کہہ کر کے کہ جب کوئی مشکل بڑی آن پڑے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ مجھے انہوں نے اس بارے میں بتایا تھا، مجھے نہیں آج تک کہ کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ چچا نے تمہیں اتنی محبت سے پالا کہ کبھی کوئی مشکل آن ہی نہ پڑی۔ لیکن ہائے آج سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ امام وقت تنہا ہے۔ ایک مرتبہ اس تعویذ کو بی بی نے کھولا، نگاہ کے سامنے امام حسن کی تحریر تھی۔ جناب قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، جناب امام حسن کی تحریر لیے جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے۔ اے چچا میرے بابا کی تحریر پڑھیں۔ اب جو بھائی کی نگاہوں کے سامنے بھائی کی تحریر آئی، امام حسین علیہ السلام رونے لگے۔ میرے بھیا حسن، جاتے جاتے بھی میرا اتنا خیال اس تحریر میں امام حسن نے لکھا تھا، میرے لال قاسم اگر کبھی بڑی مشکل آن پڑے کہ چچا اکیلا رہ جائے تو اپنی جان کو اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا۔ اب جو تحریر پڑھی مولا حسین نے اجازت دے دی، قاسم رن میں آئے، پہلے بڑھ بڑھ کر وار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے نامور لوگوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے یہ علی کے گھر کا بیٹا ہے، اسے ایک ایک کر کے نہیں نپٹا جا سکتا، گھیر کر کے اس پر وار کرو۔ جناب قاسم کو گھیر کر وار کرنا شروع کیا۔ وہ شہزادہ جس کا سن ابھی 13 برس کا تھا کربلا میں، جب گھیر کر فوجوں نے وار کرنا شروع کیا، جناب قاسم پر اتنے وار ہوئے کہ اب جو زین سے زمین پر آئے ملعونوں نے قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ قاسم جو ابھی قاسم تھا اب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولا حسین اب تک کے جو جنازے اٹھاتے تھے تو جنازے اٹھا کر خیمے میں لاتے، لیکن اب کی مرتبہ جو مولا آئے ہیں تو قاسم کا جنازہ نہیں بلکہ جنازے کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں سمیٹا اور وہ گٹھری لے کر کے مولا حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔